کل ہم پہنچے تھے مکے میں، اور مکے سے خط جو ہے وہ یزید کے پایہ تخت تک پہنچا۔ یزید نے جب اس خط کو ملاحظہ کیا تو وہ خط ملاحظہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اس وزیر دفاع سرجون عیسائی کو وہ پیش کیا کہ آپ اس کا جواب لکھیں، یہ ہے اس کی اہلیت۔ امام اسی لیے تو راضی نہیں تھے اس پر کہ جس کی اہلیت اتنی نہیں کہ وہ اس کے پاس وزیر دفاع کوئی مسلمان لگائے، وہ عیسائی لگائے بیٹھا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اسی لیے تو امام راضی نہیں تھے کہ اس کو جو ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جائے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا حضور آپ بے فکر ہو جائیں، اس معاملے کو میں ہینڈل کر لوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، امام کو سیدھا کرنا میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ معاذ اللہ، ظاہر ہے کافر تھا تو وہ کفریہ باتیں ہی بکے گا۔ تو اب اس نے ایک خط لکھا مکے کے گورنر کو، اس نے کہا کہ آپ امام حسین کے معاملے میں، اس نے جو تاریخ میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بڑے بے ادب ہیں، توہین آمیز ہیں، تو ظاہر ہے وہ الفاظ تو ہم اپنی زبان سے ادا کر نہیں سکتے، تو میں تھوڑے ادب والے لفظ، یہ ادب والے لفظ اس کے نہیں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے الحاق کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ امام حسین کے مقابلے کو بالکل چھوڑ دیں، ان کے معاملہ میں جانوں، ہماری یہاں کی گورنمنٹ جانے اور یہاں سے آئے ہوئے بندے جانیں، آپ اس معاملے سے بالکل دور رہیں، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، آپ نہ ان کی خیرخواہی کریں، نہ آپ ان سے کوئی دشمنی مول لیں، نہ کوئی دوستی مول لیں، وہ جانیں اور حکومت کے بندے جانیں، میں جانوں، یہاں سے جو بندے آئیں گے وہ جانیں گے، آپ اس معاملے سے دور ہو جائیں۔ اب اس نے کیا کیا، گورنمنٹ کے جو بندے آئے وہ کیا تھے، گورنمنٹ سے اس نے 20 اوباش نوجوان منتخب کیے اپنے اس پایہ تخت سے، جو سب سے زیادہ جاہل، اجہل اور بالکل بات کو نہ سننے والے، جن کا بالکل کسی قسم کا کوئی سمجھ والا خانہ ہی نہیں ہے، اس طرح کے اوباش نوجوان اس نے اکٹھے کیے۔ اس نے کہا بھائی تمہارا کام یہ ہے کہ اجلسو حیث یجلسو، جہاں میرے امام بیٹھے وہاں تم ان کے ساتھ بیٹھو، جہاں وہ کھڑے ہوں وہاں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو، جہاں وہ آرام کرے وہاں تم ان کے ساتھ آرام کرو۔ یعنی بالکل امام کے ساتھ اس نے لگا دی ان نوجوانوں کو۔ کس لیے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ یوں کوئی جاسوس بالکل ساتھ لگا دیا جائے تو وہ پھر وہ تھے بھی ایسے اوباش کہ جن کو ادب تمیز والا غلط تو معاملہ ہی نہیں تھا نا، وہ تو تھے ہی بے ادب گستاخ قسم کے لوگ، تو اب انہوں نے کس قدر اذیت دی ہوگی میرے امام کو۔ وہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں وہ تو بڑی کم ہیں، لیکن وہ جو اذیت ان کی ذہنی اور قلبی جو اذیت انہوں نے برداشت کی ہوگی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے۔ امام کے ساتھ وہ جناب وہ کھڑے ہوئے ہیں، امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ بار بار کیا کر رہے ہیں، پن اپ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے یزید کی بیعت کریں، آپ ہمارے یزید کی بیعت کریں، آپ ہمارے یزید کی بیعت کریں، آپ جو ہے وہ جمعیت کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، جمعیت کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، اس معاملے کو آپ جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیں۔ تو حضرت امام حسین جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ میں تو بیعت نہیں کروں گا، بیعت کرنے والا معاملہ تم بھول جاؤ کہ میں بیعت کروں گا۔ اب چونکہ جب امام مکے میں پہنچے تو جیسے میں نے کل عرض کیا کہ شعبان کا چاند طلوع ہوا تو ساتھ ہی مدینے کا چاند بھی طلوع ہوا، تو اب جب خط وہاں پہنچا، وہاں سے واپس آیا تو اس معاملے کو 10-15 روز گزر چکے تھے، تو اب وہاں سے جو یہ 20 اوباش لڑکے یہاں پر پہنچے تو اس میں 15-20 دن گزر چکے تھے۔ اب انہوں نے کیا پیغام دیا کہ یہ پیغام دیا کہ یہ آپ کا پہلا اجتماع ہے رمضان کا، اس میں تو ہم آپ کو مہلت دیں گے کہ رمضان کے اندر آپ جو ہے وہ بیعت کر لیں، نہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اب اس نے جو سرجون تھا اس نے ان 20 کو خنجر دیے 20، اور وہ زہر آلود خنجر تھے۔ اس نے کہا کہ تم ان کو جا کے بتا دینا کہ یہ میرے پاس زہر آلود خنجر ہیں، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو اس خنجر کی ایک ہلکی سی خراش بھی تمہیں جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر موت پر مجبور کر دے گی، اور ہم صرف تمہیں قتل نہ کریں گے بلکہ تمہارے جتنے بھی حرم کی خواتین ہیں، جو تمہارے بچے ہیں یا جو بھی لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں، تم سب کو بس ایک ہلکی سی خراش لگانا ہے، خراش لگے گی، زہر جسم کے اندر سرایت کرے گا اور تڑپ تڑپ کر آپ کی جان جو ہے وہ 2-4 گھنٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بات جاتے ہی تم جو ہے وہ ان کو بتا دینا۔ اب وہ بار بار یہ بات دہرائیں امام کو مزید اذیت دینے کے لیے، اور خنجر دکھائیں کہ یہ خنجر ہے تو بیعت کر لو، نہیں تو یہ خنجر۔ اب
ان کو کون ڈرائے کہ جن کا بابا شیر خدا. ان کو ڈرا سکتے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، بیعت نہیں کروں گا. جتنا مرضی ڈرانا ہے، اذیت دینی ہے کر لو، لیکن بیعت نہیں کروں گا. اب کیا ہوا کہ رمضان شریف شعبان کے آخری دنوں میں قافلے پہنچنے شروع ہو گئے. رمضان شریف میں بے شمار لوگ تھے. اب ان کو ڈر یہ تھا کہ جتنے احباب جمع ہوں گے امام حسین ان کو اپنا ہم خیال کر لیں گے، اور پھر یہاں سے ایک فوج جو ہے وہ نکل کھڑی ہوگی ہمارے تخت کو گھرانے کے لیے. حالانکہ امام کا تو ایسا کوئی نظریہ ہی نہیں تھا. میں تو پہلے دن سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ امام جو ہے وہ 3 سال قبل سے اس بات کے حامی تھے کہ میں نانا کی امت کے ساتھ کھڑا ہوں. 3 سال مجھے دے دو، 3 سال میں امت اپنا واضح موقف اختیار کر لے گی تو میں اس کی امت کے ساتھ اس موقف کو اختیار کر لوں گا. اگر امت ساری اس کی بیعت پر راضی ہے تو مجھے بھی بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر امت جو ہے وہ اس کے بیعت کرنے پر راضی نہیں ہوگی تو جو امت کا موقف ہوگا میں بھی وہی موقف اپناؤں گا. لیکن وہ اس بات پر بھی رضامند نہیں تھے. اب اس دن بھی سوال ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ کہاں تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن یہ آئے. ان دو کا میں نے کل عرض کر دیا کہ وہ کہاں تھے. اب یہ تیسرے حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھی چچا زاد بھائی تھے، تو یوں رشتے میں امام پاک ان کے بھتیجے لگے، اور یہ بہت ہی زیادہ عمر رسیدہ تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ مدینے کو چھوڑ کر مکے چلا گیا تو انہوں نے اس لمبی عمر میں بھی، بڑی کثیر عمر ان کی ہو چکی تھی، اس عمر میں بھی انہوں نے مدینے سے مکے کا سفر اختیار کیا اور آ کر امام کو سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو. تو امام نے جب اپنے دلائل دیے کہ یہ میری باتیں ہیں، یہ میرے دلائل ہیں، یہ میرا موقف ہے، اور اس پر یہ باتیں میں نے اس لیے اختیار نہیں کی کہ ایسے کوئی میں نے حدیثوں سے یہ موقف اختیار کیا ہے. جب سارے دلائل امام ان کو دے چکے تو انہوں نے جو بات لکھی ہے اس کو بہت ساری احادیث نے نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد صاحب مجمع الزوائد نے کہا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ ہیں. یہ جو بات آگے حضرت ابن عباس نے فرمائی، آپ نے کہا کہ امام اگر تمہارے علاوہ کوئی بھی اور شخص ہوتا، اگر میں اس کے ساتھ یہ بات کون کر رہا ہے جو خود مفسر قرآن ہے، جو خود مدبر ہے، جو خود بہت بڑا عالم اور فقیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص یہ بات کرتا، اگرچہ مجھے دلائل سے عاجز بھی کر دیتا، میں پھر بھی اس کو یہ قدم انتہائی قدم نہ اٹھانے دیتا. اور پھر آگے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس کے بالوں کو پکڑ لیتا، وہ میرے بالوں کو پکڑ لیتا، لیکن میں اس کو یہ قدم نہ اٹھانے دیتا. یعنی اس قدر سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا، لیکن اس کو یہ قدم نہ اٹھانے دیتا جو قدم آپ نے اٹھایا ہے. تو حضرت امام کہتے ہیں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان، ان 20 نوجوانوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں. یہ بار بار مجھے خنجر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا اب یہاں سے چونکہ حضرت امام کا جو موقف بنا تھا کہ اب میں اس مکے کو بھی چھوڑ جاؤں، کیونکہ میں یہاں آیا تھا امن کی خاطر، اور یہ مجھے امن تو یہاں سے بھی نہیں رہنے دے رہے. اور امام کے وہ الفاظ صاحب مجمع الزوائد نے نقل کیے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو ہی چکے ہیں، میں یہاں رہوں یا یہاں سے جاؤں، انہوں نے مجھے قتل ہر حال میں کرنا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے، اب دیکھیں امام کس قدر امن کو پسند کرتے تھے. امام فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے اس حرم محترم کا امن خراب نہ ہو، میں اس لیے اس حرم کو بھی چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں چلا جاؤں، کیونکہ وہ امن، وہ حرم جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ جو بھی یہاں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا. تو اس لیے میں اس کو بھی چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ جو ہے اس کی وجہ سے حرم محترم کا امن خراب ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میری عمر اس قابل نہیں، ورنہ میں ضرور تمہارا ساتھ دیتا. اور پھر حضرت امام حسین کو آپ دعائیں دیتے ہوئے، اللہ کی پناہ میں دیتے ہوئے وہاں سے واپس مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اور پھر امام نے اس بات کو جان لیا کہ یہ لوگ جو ہیں، چونکہ وہ سرجون کے منتخب کردہ تھے، تو آپ نے جان لیا کہ یہ لوگ مجھے یہاں امن سے رہنے نہیں دیں گے. تو پھر اب امام کا ذہن یہ بنا کہ میں یہاں سے نکلوں اور اسلامی سلطنت کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاؤں. اب دیکھیں وہ کہ جس کے بابا پوری سلطنت کے والی،
جس کے نانا نے یہ پوری سلطنت کھڑی کی، یہ دین جس کے نانا کی وجہ سے آج وہ بے یار و مددگار سلطنت اسلامیہ کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں ارادہ کر رہا ہے، یہ کس قدر بدبختی کی علامت تھی اس دور میں ان لوگوں پر، کس قدر وہ جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں تھے، اور وہ کس قدر وہ بدبخت لوگ تھے جن کی وجہ سے میرے امام نے یہ فیصلہ کیا۔ اور پھر یہ فیصلہ جب کیا تو اس فیصلے میں یہ کوئی مطلب عام بات نہیں تھی ایسی کہ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا، اس پر انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اس کو چھوڑ کر جاؤں گا۔ اور جب رمضان کا وہ مہینہ تھا، بہت سارے قافلے آئے، اس میں عراق، بصرہ اور کوفہ اور یہاں کے اس طرف کے لوگ آئے، ان پر یہ بات کھل گئی کہ امام نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی۔ بہت سے لوگ آپ سے آ کر پوچھتے تو آپ حکومت کے خلاف کوئی بات کرنے سے منع کرتے کہ بھائی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات نہ کرو، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ میں اس وجہ سے بیعت نہیں کرتا۔ اپنی بات آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اپنی بات کو چھپاتے نہیں کہ بھائی جناب کوئی ڈر گیا، ڈرے کون؟ وہ شیر خدا کا بچہ ڈر سکتا ہے؟ بھائی ڈرنے والا معاملہ نہیں تھا، لیکن اپنی بات وہ کھل کے بیان کرتے کہ میں اس وجہ سے بیعت نہیں کرتا، لیکن میں اس گورنمنٹ کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ تو پھر ان لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ جو ہے وہ بیعت نہیں کی، اور ان لوگوں نے بھی نہیں کی تھی، کوفہ نے بھی نہیں کی، بصرہ نے بھی نہیں کی، عراق نے بھی نہیں کی، تو اب وہ جب انہوں نے یہ دیکھا، آئے تو وہ حج کے ارادے سے تھے، رمضان میں بھی اس وقت بہت سے لوگ جو ہے وہ حج کے ارادے سے رمضان میں آ جاتے، عمرہ بھی کرتے، کیونکہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات تھی، تو لوگ اس لیے رمضان میں زیادہ اس دور میں بھی عمرہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جب امام نے بیعت نہیں کی اور اپنا ایک واضح موقف لیے ہوئے ہیں، تو اب وہ سارے واپس بھاگے، آئے حج کے ارادے سے تھے، واپس بھاگے اور بصرہ میں گئے۔ بصرہ میں ایک صحابی رسول، وہ بہت عمر رسیدہ بزرگ تھے، اور ان کا جو گھر تھا وہ بہت بڑا گھر تھا، اور صبح و شام ان کے پاس علم کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، وہ حدیثیں پڑھا کرتے، لوگ ان سے حدیثیں آ کر سنا کرتے۔ تو وہ سارے کے سارے آ کر کہنے لگے کہ حضور ہم نے یہ دیکھا ہے، امام نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اب آپ ہی ہماری کو رہنمائی کریں اور آپ کو یہاں سے قافلہ ترتیب دیں جو امام کے پاس پہنچے، اور ان کو راضی کریں کہ وہ ہماری آ کر جو ہے وہ امارت اختیار کریں، اور ہمیں جو ہے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریشر گروپ بناتے ہیں تاکہ اس یزید کو اس خلافت سے ہٹایا جائے۔ یہ بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ اس یزید کو ہٹانے کے لیے جو پریشر گروپ بننے جا رہا تھا، یہ آگے جو واقعات اب اگلے جو قسطوں میں آپ کو سناؤں گا، وہ پریشر گروپ اس لیے نہیں تھا کہ حکومت میں کچھ ایسا ہو کہ ہم جو ہے وہ حکومت کو گرائیں، وہ تھا، یہ صرف یہ تھا کہ چونکہ یزید اس کا اہل نہیں ہے تو یزید کو سائڈ پہ کیا جائے۔ گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایکشن لینا یہ امام حسین کا کام نہیں تھا، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جو شخص اہل نہیں ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی اہل لے آئیں۔ حضرت امام نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بنائیں آپ، امام نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جو اہل ہو، اور اس کا فیصلہ کون کرے؟ شورا کرے، کوئی بھی شخص ایک تنہا اس کا فیصلہ نہ کرے، شورا اس کا فیصلہ کرے، جس کو بھی بنانا چاہیں اس کو بھی آپ امیر بنائیں، لیکن اس کو بنائیں جس پر پوری امت متفق ہو اور جو اس بات کا اہل ہو۔ تو اب جب ان کے پاس پہنچے تو اب انہوں نے وہاں سے ایک قافلہ ترتیب دیا، انہوں نے کیا جواب دیا اور وہاں سے کیا جو ہے وہ کون سا قافلہ آیا اور انہوں نے کیا کہا، یہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔